اسلام آباد میں ہائی لیول سیاسی بیٹھک لگنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایسی بیٹھکیں لگانا کوئی بڑی خبر نہیں، مگر موجودہ معروضی حالات میں ہونے والی ان ملاقاتوں کو معمول کی سیاسی ملاقاتیں سمجھنا شاید سادگی ہی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات میں محسن نقوی اور بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف صدر مملکت کو سعودی عرب کے دورے پر بریفنگ دیں گے۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور دیگر سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ شہباز شریف کو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آج محسن نقوی شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان سے مل چکے ہیں۔ دوسری طرف کئی روز کی بات چیت اور نشستوں کے باوجود وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نیا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت دیگر آئینی لوازمات پورے کرنے کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں تو عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں نئے انتخابات ہی سیاسی استحکام لا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اربوں روپے کے فنڈ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی ہزاروں سرکاری ملازمتوں سے بھی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی پوری مدت کے لیے حکومت کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے نام کو لے کر خود پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہی سوال جنم لے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اوپر تلے ہونے والی یہ اہم ملاقاتیں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا محسن نقوی کے پیغامات بلاول زرداری اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کا مین ایجنڈا آزاد کشمیر ہی ہے، یا پھر غزہ میں فوج بھیجنے، 27ویں ترمیم، خیبر پختونخوا کی صورتحال، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جیسے معاملات بھی ان ملاقاتوں میں زیر بحث آ رہے ہیں؟ بڑا سوال آخر اس وقت اسلام آباد میں پک کیا رہا ہے؟ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے۔ سوال اس طرح سے: صدر وزیر اعظم بلاول کی ملاقات، محسن نقوی کی شہباز اور بلاول سے ملاقاتیں، آزاد کشمیر حکومت سازی میں تاخیر، اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے؟ زیغم صاحب فرمائیے گا، کسی نئے سیاسی ہنگامے سے پہلے کا پری شو ہے یا کسی بڑی قومی ڈیل کی تیاریاں دکھتی ہیں؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں جو ٹیبل پر ہیں جس پر گفتگو ان پارٹیوں کی ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جن باتوں پر ان پارٹیوں نے فیصلہ نہیں کرنا اس پر اتنی گفت و شنید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن باتوں کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے اسی پر ہی گفت و شنید ہو رہی ہوگی۔ بہت سے پولیٹیکل مسئلے ہیں، لیکن اس وقت جو آن دا ٹیبل ہے، جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں، وہ کشمیر کا معاملہ ہے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی بہت ہی کین ہے، آپ نے بتا دیا، پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر وہ حکومت بنا لے گی تو اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پھر وہ کچھ دے دلا کر پیٹرنیج کے ذریعے، ترقیاتی فنڈز کے ذریعے، تبادلوں کے ذریعے ایک اپنی جگہ بنا لے گی اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ لیکن مسلم لیگ کو اندازہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاملات الٹا خراب ہوں گے اور وہ مزید غیر مقبول ہوں گے، جیسے پہلے ہوا کہ جب انہوں نے حکومت بدلی اور سب لوگ حکومت میں آ گئے تو اس کے بعد یہ پارٹیاں غیر مقبول ہوئیں۔ انہوں نے جگہ نہیں بنائی، پیٹرنیج تو کرتے ہی رہے نا، اور اتنی کی کہ ہر بندے کو انہوں نے وزارت دے دی۔ مسلم لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست مختلف ہے۔ اس کی سیاست اس وقت اقتدار میں رہنے والی سیاست ہے، تو اس کا اصرار ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانے دیا جائے۔ اور درمیان میں رکاوٹ یہ آ گئی کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نکال لو۔ اب اس درمیان میں اور بھی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں آتی تو اس وقت تک وزیر اعظم اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اگر اس نے ڈیزالو کر دیا تو پھر معاملہ نئے الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ اور جیسا آپ نے بتایا، مسلم لیگ کے اندر ایک اوپینین یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، جو میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہے، جو زیادہ ایک سمجھدارانہ عمل ہے، کیونکہ آپ کی نظر آزاد کشمیر کے عوام پہ ہونی چاہیے کہ اگر وہاں ناراضگی ہے تو اس کو پیسیفائی کریں، انہیں مطمئن کریں۔ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے، جس کی بھی ہے، وہ ان کی منتخب کردہ ہے، وہ ان کے اسپیریشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ ان کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور صحیح طور پر ان کی ایک منتخب کردہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت بنانے میں آپ کی مدد کریں گے،
لیکن حکومت میں بیٹھیں گے نہیں، اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو مرکز والا فارمولہ ہے جس میں پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں ہے بھی نہیں بھی ہے، لیکن کون مانتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ نہیں ہے۔ افتخار صاحب، محسن نقوی خاموش میسنجر ہیں، بلاول بھٹو سے مل رہے ہیں، پھر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، پھر وہ ایوان صدر پہنچے جہاں پر یہ ملاقات ہونا ہے صدر اور وزیر اعظم کی۔ آپ کے خیال میں سیاسی بساط پر ان کا کتنا بڑا کردار ہے، اور کیا کشمیر کا معاملہ لے کر ہی ساری پیغام رسانی ہو رہی ہے؟ سیاسی بساط پر ان کا مقام کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ جن دوستوں کا پیغام لے کے جاتے ہیں کھلے عام لے کے جا رہے ہیں۔ مسئلہ صرف کشمیر کا الیکشن نہیں ہے، سوال ہے کہ خطے کے اندر ہم دو طرف کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ وہ دشمن ہمارے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر محسن نقوی، شہباز اور بلاول کے درمیان ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہر ایشو پر ہونی چاہیے، خواہ وہ کشمیر کے معاملات ہیں، وہ پنجاب کے معاملات ہیں، ٹرانسفر کے معاملات ہیں، پوسٹنگ کے معاملات ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا چیف جو ہے وہ جرگوں میں جا کے گھنٹوں بیٹھا ہے۔ معاملات وہ نہیں ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، معاملات سنجیدہ ہیں اور سنگین ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کا الیکشن بھی زیر بحث ہے، بالکل ہے، اور ہم نے کل بھی اس پہ بات کی، لیکن میں اس سے زیادہ آگے دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہ وہ اپنی کیبنٹ نہیں بنانا چاہ رہا، اور وہ انسرٹینٹی پیدا کر رہا ہے اس علاقے میں جہاں پہ انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ بالکل ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ، ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کا نہ صرف کانسیپٹ ہونا چاہیے بلکہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی بھی چاہیے۔ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا کینوس تھوڑا سا وسیع ہے کینوس، اس میں جہاں کشمیر کے الیکشن کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے دشمنوں کے جو عزائم ہیں ہم ان کو بھانپ چکے ہیں، ہم ان کو ایسس مکمل طور پہ کر چکے ہیں، اور ہماری تمام فضائی حدود، ہماری بحری حدود، ہماری زمینی حدود ہر وقت الرٹ ہیں۔ آپ اس الرٹ سچویشن کو کیوں نہیں دیکھ رہے اور کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ میں حیران ہوں۔ یہ بات ہے جو انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے۔ ہمیں بطور قوم اکٹھا ہونا ہے، اور اس کے لیے یہ کوشش جاری ہے کہ چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہیں یا دیکھیں نا، 26 ایک ڈیبیٹ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ 27ویں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ایک طرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو عرض میں نے آپ کو کی کہ دو دشمن ہمارے پہ جھپٹنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو زیادہ ہو رہی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ ہاؤ ٹو۔ سر، وہ جنہوں نے ان کو نمٹنا ہے وہ مکمل طور پر تیار بیٹھے میں ہیں کہ کب ان کو جواب دینا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شہزاد صاحب اور رضا رومی کی رائے آخر اس معاملے پر کیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، شہباز شریف اور صدر کی جو ملاقات ہو رہی ہے، کیا آزاد کشمیر کی سیاست کو لے کر کوئی کہا جائے کہ نیا چارٹر آف پاور ترتیب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہنڈیا کی ابھی پکنے پہ چڑھی ہے، تو اس کا ڈھکنا اتار کے ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہے اندر پکا ہوا۔